بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام میں ہفتے 142 نمبر سبق پڑھ لیا اور ابھی 143 سبق نمبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 142 میں شکیات نماز ہی پڑھے اور ابھی 143 میں بھی شکیات نماز ہوئے۔ انشاءاللہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 1197، 1198، 1199، 1200، 1201، 1202، 1203 اس طرح سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ 1197 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان شکیات نماز ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد پتہ چلے کہ نماز کی حالت میں اسے کوئی شک لاحق ہو گیا تھا لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ وہ شک نماز کو باطل کرنے والے شکوک میں سے تھا یا صحیح شکوک میں سے تھا تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر صحیح شکوک میں سے تھا لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس کا تعلق صحیح شکوک کی کون سی قسم سے تھا تو اس کے لیے جائز ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ انتہائی آسان سا مسئلہ۔ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد پتہ چلے کہ نماز کی حالت میں اسے کوئی شک لاحق ہو گیا تھا تو اس کی نماز کے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھے گا، یہ شک ملانے کے ساتھ کہ اگر اسے صحیح شکوک میں سے تھا یا نہیں یہ نہ جانتا ہو۔ مسئلہ نمبر 1198 شکیات نماز۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر اسے ایسا شک لاحق ہو جائے جس کے لیے اسے 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنی چاہیے تو ضروری ہے کہ 1 رکعت بیٹھ کر پڑھے، اور اگر وہ ایسا شک کرے جس کے لیے اسے 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے تو ضروری ہے کہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ تو یہ نمازیں پڑھنا ضروری ہے جی۔ 1199 مسئلہ نمبر شکیات نماز، اس کا ٹائٹل عنوان جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو اگر وہ نماز احتیاط پڑھنے کے وقت کھڑا ہونے سے عاجز ہو تو ضروری ہے کہ نماز احتیاط اس شخص کی طرح پڑھے جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور جس کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ دوبارہ اس مسئلے کو سن لیں، انتہائی سادہ اور آسان۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہو اگر وہ نماز احتیاط پڑھنے کے وقت کھڑا ہونے سے عاجز ہو تو ضروری ہے کہ نماز احتیاط اس شخص کی طرح پڑھے جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور جس کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ 1200 مسئلہ نمبر شکیات نماز۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو اگر نماز احتیاط پڑھنے کے لیے اگر نماز احتیاط پڑھنے کے وقت کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ اس شخص کے وظیفے کے مطابق عمل کرے جو کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا، کھڑے ہونے کی استطاعت آ گئی ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، اللہ کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے دی ہوئی طاقت سے کرے جی۔ 1201 نمبر مسئلہ، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہیں اور اس کا ذیلی ٹاپک جو ہے نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ۔ ابھی تک ہم نماز احتیاط کہتے آئے ہیں، تو اب جو ہے نماز احتیاط کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ جس شخص پر نماز احتیاط واجب ہو ضروری ہے کہ نماز کے سلام کے فوراً بعد نماز احتیاط کی نیت کرے اور تکبیر کہے، پھر الحمد پڑھے اور رکوع میں جائے اور 2 سجدے بجا لائے۔ پس اگر اس پر 1 رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو 2 سجدوں کے بعد تشہد اور سلام پڑھے، اور اگر اس پر 2 رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو 2 سجدوں کے بعد پہلی رکعت کی طرح 1 اور رکعت بجا لائے، تشہد کے بعد سلام پڑھے۔
تو نماز احتیاط پتہ چلا، فرق دوسری نمازوں اور اس نماز احتیاط میں کیا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے، پوچھتے ہیں عام طور پر. تو یوں میں کہوں کہ نماز احتیاط میں سورہ الحمد صرف پڑھی جاتی ہے، تکبیرۃ الاحرام کہی جاتی ہے، پھر سورہ الحمد، پھر رکوع میں چلا جاتا ہے، دوسری سورہ نہیں ہوتی. اور باقی نمازوں میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. جی 1202 مسئلہ نمبر شکیات نماز. نماز احتیاط میں سورہ اور قنوت نہیں ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ یہ نماز آہستہ پڑھے اور اس کی نیت زبان پر نہ لائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے. جی مسئلہ نمبر 1202 دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. نماز احتیاط میں سورہ اور قنوت نہیں ہے. یہی پچھلے سبق میں نے جو سوال اٹھایا اس کا ایک لحاظ سے جواب ہے. اور احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ یہ نماز آہستہ پڑھیں اور اس کی نیت زبان پر نہ لائیں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھیں. 1203 مسئلہ نمبر. اگر کسی شخص کو نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ جو نماز اس نے پڑھی تھی وہ صحیح تھی تو اس کے لیے نماز احتیاط پڑھنا ضروری نہیں. اگر نماز احتیاط کے دوران بھی یہ علم ہو جائے تو اس نماز کو تمام کرنا ضروری نہیں. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اگر کسی شخص کو نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ جو نماز اس نے پڑھی تھی وہ صحیح تھی تو اس کے لیے نماز احتیاط پڑھنا ضروری نہیں. اگر نماز احتیاط کے دوران بھی یہ علم ہو جائے تو اس کی نماز کو تمام کرنا ضروری نہیں. جی 1204 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے. اگر نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس نے نماز کی رکعتیں کم پڑھی تھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ اس نے نماز کا جو حصہ نہ پڑھا ہو اسے پڑھے اور بے محل سلام کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر 2 سجدے سہو ادا کرے. اور اگر اس سے کوئی ایسا فعل سرزاد ہو جائے جو نماز کو باطل کرتا ہے، مثلا قبلہ کی جانب پیٹھ کی ہو، تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے. جی دوبارہ مسئلے کو سمجھیں اور سنیں، پڑھیں. اگر نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس نے نماز کی 2 رکعتیں کم پڑھی تھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ اس نماز کا جو حصہ نہ پڑھا ہو اسے پڑھے. جب کنفرم ہو گیا ہے، شک کی حالت سے نکل آیا ہے تو اس کو کنفرم ہو گیا ہے تو پڑھے نماز. اور بے محل سلام کے لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2 سجدے سہو بجا لائے. اور اگر اس سے کوئی ایسا فعل سرزاد ہو جو نماز کو باطل کرتا ہو، مثلا قبلے کی طرف پیٹھ کی ہو، تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے. جی مسئلہ نمبر 1205. اگر کسی شخص کو نماز احتیاط کے بعد پتہ چلے کہ اس کی نماز میں نماز احتیاط کے برابر تھی، مثلا 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں کے درمیان شک کی صورت میں 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے اور بعد میں پتہ چلے کہ اس نے نماز کی 3 رکعتیں پڑھی تھی تو اس کی نماز صحیح ہے. اس مسئلے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، مسئلے کی نوعیت کو جانتے ہوئے اہمیت کو. اگر کسی شخص کو نماز احتیاط کے بعد پتہ چلے کہ اس کی نماز میں کمی نماز احتیاط کے برابر تھی، مثلا 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں کے درمیان شک کی صورت میں 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے اور بعد میں پتہ چلے کہ اس نے نماز کی 3 رکعتوں پڑھی تھی تو اس کی نماز درست ہے. بس اس نے نماز احتیاط زیادہ سے زیادہ اضافی پڑھ لی ہے.
جی مسئلہ نمبر 1206، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز احتیاط پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ نماز میں جو کمی ہوئی تھی وہ نماز احتیاط سے کم تھی، مثلا 2 رکعتوں اور 4 رکعتوں کے مابین شک کی صورت میں 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے اور بعد میں معلوم ہو کہ اس نے نماز کی 3 رکعتیں پڑھی تھیں، تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ نماز کی احتیاط بھی پڑھی ہے، اس کے بعد بھی پورا نہیں ہوا، تو پھر اب جو ہے وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ 1207 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ نماز میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، آئیں اس کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز احتیاط پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ نماز میں جو کمی ہوئی تھی وہ نماز احتیاط سے زیادہ تھی، مثلا 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں کے مابین شک کی صورت میں 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے اور بعد میں معلوم ہو کہ نماز کی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اور نماز احتیاط کے بعد کوئی ایسا کام کیا جو نماز کو باطل کرتا ہے، مثلا قبلہ کی جانب پیٹ کی ہو، تو ضروری ہے نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو باطل کرتا ہے تو اس صورت میں بھی احتیاط لازم یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے اور باقی معنی 1 رکعت ملانے پر اکتفا نہ کرے۔ تو یہ پہلا مسئلوں میں جو ذکر ہوا ہے وہی ہے کہ مثلا احتیاط والی نماز اگر پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ نماز جو پڑھی ہے وہ برابر تھی پھر تو ٹھیک، اگر یہ اضافہ احتیاط پڑھی ہے تو بھی ٹھیک، لیکن اگر کم پڑھی ہے نماز احتیاط اور ایسا کام بھی کر دیا ہے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، پھر اس کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ سادے سادے فارمولے ہیں۔ جی 1208 مسئلہ نمبر، اگر کوئی شخص 2 اور 3 اور 4 رکعتوں میں شک کرے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنے کے بعد اسے یاد آئے کہ اس نے نماز کی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، تو اس کے لیے بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ انتہائی سادہ اور آسان۔ دوبارہ اس مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 2 اور 3 اور 4 رکعتوں میں شک کرے، 2، 3 اور 4 رکعتوں میں شک کرے، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنے کے بعد اسے یاد آئے کہ اس نے نماز کی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، تو اس کے لیے بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کر بھی اور 2 رکعت بیٹھ کر بھی نماز احتیاط پڑھتے ہیں، وہ صورتیں بیان کی تھیں، تو وہ یہی صورت تھی۔ تو اگر اسے یاد آ جائے کہ 2 رکعتیں پڑھی تھی، پھر تو احتیاط کی بیٹھی ہوئی جو احتیاط نماز پڑھتے ہیں وہ ضرورت نہیں ہے۔ 1209 مسئلہ نمبر، اس کو دوبارہ میں دہرا دوں، 1209 مسئلہ نمبر، اور یہ بھی یاد رہے، آپ کو بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہم یہ مسئلے جو پڑھ رہے ہیں یہ توضیح المسائل کے مسئلے ہیں، اور فقہی کتاب توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی کی ہم پڑھ رہے ہیں، تو بہرحال خیال رہے کہ اس کے مطابق ہم یہ اسباق تیار کرتے ہیں، اور یہ اسباق بھی احکام کے حصہ دوم کے تیار ہو رہے ہیں۔ جی اس کا ٹائٹل اس مسئلے کا شکیات نماز ہے۔ کسی شخص کو 3 اور 4 رکعتوں میں شک کرے، کوئی بھی شخص، اور جس وقت وہ 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو اسے یاد آئے کہ اس نے نماز کی 3 رکعتیں پڑھی تھیں، تو ضروری ہے کہ نماز احتیاط کو چھوڑ دے، چونکہ رکوع میں داخل ہونے سے پہلے اسے یاد آیا ہو تو 1 رکعت ملا کر پڑھے اور اس کی نماز صحیح ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر زائد سلام کے لیے 2 سجدہ سہو بجا لائے، اور اگر رکوع میں داخل ہونے کے بعد یاد آیا تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے اور احتیاط کی بنا پر باقی ماندہ رکعت ملانے پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ تو اس مسئلے کو توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بار میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ کسی شخص کو یا کوئی بھی شخص
3 اور 4 رکعتوں میں شک کرے اور جس وقت وہ 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو اسے یاد آئے کہ اس نے نماز کی 3 رکعت پڑھی تھی تو ضروری ہے کہ نماز احتیاط کو چھوڑ دے، چنانچہ رکوع میں داخل ہونے سے پہلے اسے یاد آیا ہو تو 1 رکعت ملا کر پڑھے اور اس کی نماز صحیح ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر زائد سلام کے لیے 2 سجدے سہو بجا لائے، اور اگر رکوع میں داخل ہونے کے بعد یاد آئے تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے اور احتیاط کی بنا پر باقی ماندہ رکعت ملانے پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے مسئلے میں اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔